प्रोग्राम पेश खिदमत है सदाए दिल। सदाए दिल, सदाए दिल, तरतीब पेशकश सैफुर रहमान। प्रोग्राम सदाए दिल सुनने वालों की खिदमत में सलाम व तहियात अर्ज़ है। सामीन, शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिन हालात में अपनी नज़्म शिकवा तहरीर फरमाई थी, आपका क्या ख्याल है कि मिल्लत इस्लामिया और मुसलमानों के लिए आज की दुनिया और आज के हालात अल्लामा के उस दौर से क्या बेहतर है? वसाइल और सहूलतों के एतबार से यकीनन सारी दुनिया के हालात माजी के मुकाबले में बहुत ही बेहतर हुए हैं, लेकिन फी नफ्से ही मुसलमानों और उनकी उम्मत के हवाले से उनकी ताकत, उनके मर्तबे, उनकी इज्जत, उनके हुकूक, उनके इत्तेहाद, उनके इस्तेहकाम और दुनिया में उनके मकाम के हवाले से अगर देखा जाए तो बसारत और बसीरत दोनों से महरूम शख्स भी यही कहेगा कि नहीं, आज मुसलमान और उनकी मिल्लत माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर हो गई है। अब तो खुद मुसलमान लीडरशिप भी अपनी बका के लिए अल्लाह की फिटकार का शिकार होने वालों के दर पर झुक रही है, कोई खुफिया तो कोई अलानिया। और जो कोई इज्जत नफ्स की बात करे और उनकी मुखालिफत करे तो वही सबसे ज्यादा मतऊन करार पाता है। इस्लाम की सरबुलंदी और अल्लाह तबारक व तआला का कलिमा बुलंद करने की आवाज बुलंद करने वाले आज किस हाल में है? तो आज के इस पुराशोभ दौर में मुसलमानों को शायद नहीं बल्कि यकीनन शिकवा करने और जवाब शिकवा सुनने की कहीं ज्यादा जरूरत है कि शायद किसी लम्हे कोई बात किसी दिल में उतर जाए और वो इस्लाम को उसी तरह समझने और उस पर अमल करने की तरफ माइल हो जाए जिस तरह के कुरान चाहता है और कुरान को इंसानों तक पहुंचा देने का हक अदा करने वाला चाहता था। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना शिकवा नज्म के कुछ मजीद बंद सुन ले जो सदाए दिल के आज के इस हल्के का हिस्सा बन रहे हैं। इस नज्म का तीसरा बंद है, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पर न परेशान थी शमीम। शर्त इंसाफ है, शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ अमीम, शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ अमीम, बूए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम।
ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر؟ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ 5واں بند ہے، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، تو اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے؟ بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ آج سامعین انہی 3 بندوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سامعین گزشتہ حلقے میں ہم نے دیکھا یعنی سنا تھا کہ کس طرح علامہ اقبال نے یہ سوال ہمارے سامنے رکھا تھا کہ میں ایک مسلمان کیوں نقصان اٹھانے والا یعنی زیانکار اور اپنے فائدے کو فراموش اور نظر انداز کر دینے والا بنوں، اور میں ایک مسلمان کیوں مستقبل کی کوئی بھی فکر نہ کروں اور بس ماضی میں ہونے والے تکلیف دہ واقعات کے غم میں ڈوبا رہوں۔ میں بیچارے بلبل کی درد بھری آہوں، سسکیوں اور فریادوں کو تو سنتا رہوں، اور میری ساری کی ساری توجہ بس ان درد بھرے گیتوں کو سننے کی طرف ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ میرے ساتھی، میں انسان ہوں، کوئی پھول نہیں ہوں کہ جس کی پتیاں بظاہر انسانی زبان کی طرح بھی ہوں، لیکن پھول کو بولنے کی اور اپنی آواز بلند کرنے کی، احتجاج یا فریاد کرنے کی قوت اور طاقت نہیں دی گئی۔ میں یعنی ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی بولنے کی صلاحیت صرف بولنا ہی نہیں سکھاتی، بلکہ اپنی بات کو کہنے کی ہمت اور جرأت بھی دیتی ہے۔ مجھ میں یعنی ہم مسلمانوں میں بھی جرأت سے بات کرنے کی ہمت اور طاقت ہونی چاہیے، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب اس جرأت کی بات کرتے ہیں تو ان کا خاطب یعنی جس سے بات کرنا مقصود ہے وہ انسان نہیں بلکہ فی نفسہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی
ذات عظیم و اعظم ہے، اور امت اسلامیہ کے اس غم اور امت کی اس بری حالت کا شکوہ، شکایت اور فریاد وہ اللہ تعالی کے حضور کر رہے ہیں۔ شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ ویسے اللہ سے شکوہ کرتے ہوئے ان کے اصل مخاطب تو ہم مسلمان ہی ہیں۔ پھر علامہ اقبال مسلمانوں کے اس عام رویے کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان بالعموم راضی برضائے الہی رہتا ہے، کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس کا شکر ہے۔ لیکن یہاں اس نظم میں اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ معاملہ انفرادی سطح اور انفرادی لحاظ سے کسی کے راضی برضا ہونے یا رہنے کا نہیں ہے، بلکہ نبی امی صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ کی پوری امت کی حالت اتنی تکلیف دہ، اتنی دگرگوں اور اتنی ناقابل برداشت ہو گئی ہے کہ اب مجبوراً اپنی درد بھری کہانی بیان کرنا پڑ رہی ہے۔ قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم۔ حالت یہ ہے کہ سازوں سے کوئی آواز اور کوئی سر برآمد نہیں ہو رہے، اور اپنی حالت یہ ہے کہ ہم سر تا پا مجسمہ فریاد بنے ہوئے ہیں۔ اے خدا، اے باری تعالی، جس زبان سے تو ہمیشہ تیری حمد و ثنا اور تعریفیں ہی سنتا آیا ہے، اب ذرا اپنے ان وفاداروں کی زبانی تھوڑا سا گلا اور تھوڑی سی شکایت بھی سن لے۔ اور اس گلے شکوے کے حوالے سے سامعین، بلکہ شکایت پیش کرنے کی تمہید میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم۔ اس شعر کے پہلے مصرے میں لفظ ازل آیا ہے، اور ازل کے معنی عام طور پر یہ کیے جاتے ہیں کہ شروع سے، لیکن ازل کے اصل معنی ہوتے ہیں ہمیشہ سے۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، اور ذات قدیم سے مراد بھی خود اللہ تعالی ہی کی ذات ہے، جو یہ نہیں ہے کہ اربوں کھربوں سال پرانی ذات ہے، بلکہ وہ واحد تنہا اور اکلوتی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اس ایک ذات کے علاوہ باقی سب اس کے پیدا کرنے پر وجود بھی آئے ہیں، اس کے تخلیق کرنے پر ان کا وجود کائنات میں نمودار ہوا ہے۔ تو ہمیشہ سے موجود ذات باری تعالی، تیری ذات تو ہمیشہ سے ہی ہے، تیری ذات تو اس وقت بھی تھی جب اس کائنات کی کوئی ایک شے بھی۔ اور بات یہ کہنا بہت ہی معنی خیز ہے کہ پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشان تھی شمیم۔ پھول تھا زیب چمن، زیب چمن کے معنی ہوتے ہیں باغ کی سجاوٹ، چمن باغ کو کہتے ہیں، اور زیب یعنی سجاوٹ۔ اس مصرے میں اللہ تعالیٰ کو چمن میں سجے ہوئے بہت خوبصورت پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھول تھا زیب چمن
پر نہ پریشان تھی شمیم. یہاں پریشان سے مراد وہ پریشانی نہیں ہے جس کا اظہار یا جس کا ذکر ہم اکثر اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کسی تکلیف کا سامنا ہو، بلکہ یہاں پریشانی کے معنی ہیں بکھرنے کے، اور شمیم کے معنی ہیں خوشبو. یعنی شمیم کی پریشانی خوشبو کا بکھرنا، کہ پھول تو ہے باغ میں، چمن میں پھول ہے، سجا ہوا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن اس کی خوشبو عام نہیں ہے، خوشبو پھیلی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف عمیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. صاحب الطاف عمیم اس کے معنی ہیں اے عام مہربانیوں کے مالک. عمیم کے معنی ہوتے ہیں عام، الطاف کے معنی ہیں مہربانیاں، اور صاحب کے معنی ہیں مالک اور والا. کہ اے سب کے لیے مہربانی کا رویہ اور مہربانی کا سلوک کرنے والے، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہاں انصاف شرط ہے، یعنی تو سب کے ساتھ مکمل انصاف کے ساتھ یکساں سلوک کرنے والی ذات ہے. اور یہ بات ضرور پیش نظر ہے کہ بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. نسیم کہتے ہیں ہوا کو، اور بطور خاص صبح کے وقت چلنے والی ہلکی ہوا کو. تو اگر ہوا ہی نہ ہو تو خوشبو کیسے پھیل سکتی؟ تو وہ ہوا، وہ نسیم صبح ہم ہیں، ہم مسلمان ہیں، جنہوں نے اے پیارے پھول تیری خوشبو کو، بوئے گل کو دنیا میں عام کیا ہے. اس تیسرے بند کا تیسرا شعر ہے ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. یہاں پر جمعیت خاطر کے معنی ہے سامعین دل کا اطمینان. تو ہمیں اگر کوئی فکر تھی تو بس تیرے نام کو عام کرنے کی فکر تھی، اور ہمارے دل کا اطمینان اسی طرح حاصل ہو سکتا تھا کہ دنیا میں تیرا نام پھیلے، تیرے نام کے چرچے ہی ہر زبان پر ہوں، سب بس تیرے ہی نام لیوا بن جائیں، تیری توحید کا ہی بول بالا ہو، تیرے ساتھ کوئی کسی بھی اور ذات کو شریک نہ کرے. اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ تیرے نام لیوا لوگوں پر مشتمل یہ پوری کی پوری امت محمدی کوئی پاگل یا کوئی دیوانی تو نہیں ہے نا کہ خامخواہ دوسروں سے ٹکر لیتی پھرے. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. دل کا اطمینان تیرے نام کی سربلندی ہی سے حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے مسلمان تو چوتھا بند ہے ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. ہم سے پہلے کا مطلب ہے یعنی ہم مسلمانوں سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے تیری اس دنیا کا، اس جہان کا منظر تو بہت ہی عجیب بنا ہوا تھا. کہیں مسجود تھے پتھر، مسجود اس شے کو یا ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کو سجدہ کیا جائے. کہیں مسجود تھے کا مطلب ہوا کہ تیری اس دنیا میں لوگ پتھروں کو سجدہ کر رہے تھے.
کہیں مسجود تھے پتھر اور کہیں معبود شجر، کہ کہیں درختوں اور پودوں کی پرستش اور پوجا کی جا رہی تھی۔ پھر فرمایا خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ خوگر کہتے ہیں کسی شے کا یا کسی امر کا عادی ہو جانا، اور پیکرے محسوس کہتے ہیں مادی جسم کو، جسے دیکھا جا سکے، جسے چھوا جا سکے، جسے محسوس کیا جا سکے۔ تو خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان محسوس ہونے والی اور محسوس کی جانے والی اشیاء کا عادی ہو چکا تھا، اور انہی اشیاء کی پوجا کرتا تھا جو اسے محسوس ہوں۔ اس نے سورج کی تپش کو محسوس کیا تو سورج کو سجدہ کرنے لگا، پتھر کا ٹھوس بت بنایا تو اس بت کو اس نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر درختوں اور پودوں کے فائدے محسوس کیے تو ان درختوں اور پودوں کی پرستش شروع کر دی۔ اسی طرح جانوروں سے کوئی فائدہ پہنچا تو ان جانوروں کی عبادت شروع کر دی۔ اور اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں کہ وہ انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے عالم میں اور ایسے جہاں میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی محسوس شے کی عبادت کر رہا ہو، اس دنیا میں نظر نہ آنے والے اور دکھائی نہ دینے والے رب کو پھر کوئی کیوں کر اپنا آقا، اپنا رب، اپنا خالق اور اپنا مالک مان لیتا۔ خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ اس چوتھے بند کے آخر میں فرماتے ہیں تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، کہ اے اللہ، اے مالک کون و مکان، ہم مسلمانوں سے پہلے کوئی بھی ایسا تھا جو بس تیرا نام لیتا ہو، تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو، تو یہ کام ہم مسلمانوں نے ہی کر دکھایا۔ قوت بازوئے مسلم نے، یعنی مسلمانوں کے بازوؤں کی طاقت نے جہاد، کوشش اور جد و جہد کے ذریعے تیری ذات کو منوایا کہ بس تیری ہی عبادت ہو اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، اور یہ کام تیرے ان مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ پوری دنیا میں تیری توحید اور تیری وحدانیت کا پرچم مسلمانوں نے بلند کیا، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے یعنی مسلمانوں نے دنیا میں یہ عظیم انقلاب برپا کر کے دکھایا۔ پھر نظم شکوہ کے 5ویں بند میں علامہ اقبال نے دنیا کی مختلف قوموں اور اقوام کا ذکر کرتے ہوئے ان میں سے ایک ایک کے نام لے کر کہا ہے کہ بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی۔ سلجوق ترکی میں آباد ایک بہت بڑے قبیلے کا نام ہے، اور توران یہ ایک بہت بڑے اور وسیع علاقے کا نام ہے جہاں کے رہنے والوں کو تورانی کہا جاتا تھا، اور یہ علاقہ اب اپنی شناخت گم کر بیٹھا ہے، اور ملکوں کی موجودہ تقسیم میں وہ بکھر کر رہ گیا ہے۔ اگر مزید وضاحت چاہیے تو پھر یہ عرض کیا جا سکتا ہے
کہ توران وسطی ایشیا کے پورے علاقے کو کہا جاتا تھا، اور اس علاقے میں ازبکستان، کرغیزستان، قازاخستان اور دوسرے بہت سے علاقے شامل ہیں جو کبھی سوویت یونین کا حصہ بنے، اور ان میں سے بہت سے علاقے اب آزاد ہو چکے ہیں، کچھ علاقے اب بھی روس ہی کا حصہ ہیں۔ تو بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، یعنی چین میں رہنے والے چینی لوگ اور چینی باشندے، اور ایران کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال نے ساسانی کا نام لیا ہے۔ تو ساسان دراصل ایران کے ایک بہت قدیم اور بہت پرانے حکمران خاندان کا نام ہے۔ یہ خاندان بہت ہی لمبے عرصے تک ایران پر حکومت کرتا رہا ہے۔ بس رہے تھے کہیں سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے۔ پروگرام پیش خدمت ہے